الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حق سبحانہ و تعالی نے جہاں انسان کو گوناگون خوبیوں سے برکتوں سے اور انعامات سے نوازا ہے وہاں بحیثیت مسلمان رب العزت نے اسے ایسے مقدس اوقات مواقع مقامات اور اپنے مقربین کے ساتھ مل بیٹھنے کا بھی شرف بخشا ہے جس کی بدولت انسان کو تھوڑے سے عمل پر زیادہ اجر ملتا ہے چنانچہ رب کریم جل مجدہ نے ہماری بہتری کے لیے ہمیں پاک صاف کرنے کے لیے ایک نظام تطہیر و تقدیس بصورت نماز عطا فرمایا اور نماز نہیں ہو سکتی پاک ہوئے بغیر نماز پڑھنے کے لیے لباس بھی پاک چاہیے جگہ بھی پاک چاہیے اور انسان جو نماز پڑھتا ہے اس کا جسم بھی پاک چاہیے تو اس کے ساتھ ساتھ
انسان کا جسم پاک ہے اور اسے طبی طور پر شرع شریف کے حوالے سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک اور پاکیزگی کا انتظام یہ کیا کہ ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے ارادے سے کھڑے ہو جاؤ، نماز ادا کرنے کے لیے تیاری کرو، تو سیدھے نماز میں ہی نہیں آؤ گے بلکہ پہلے وضو کر لو۔ تو وضو بھی ہمیں پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک تو پاکیزگی ویسے ہوگی جب انسان نے غسل کیا تو یہ پاک ہوا، ایک یہ ہے کہ پاک تو ہے لیکن نماز میں آنے کے لیے سے بار دیگر پاک ہونے کے لیے حکم دیا، لیکن اب وہ پاک ہونے کا حکم نہیں جو کہ مجبوری کے وقت ہوتا ہے، بلکہ فرمایا ایسا کرو، وضو کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ فرمایا چہرہ بھی دھو لو اور کونیوں سمیت بازو بھی دھو لو، سروں کا مسح بھی کر لو اور ٹخنوں سمیت پاؤں بھی دھو لو۔ اب یہ غسل تو نہیں ہے، لیکن آپ یہ تو جانتے ہیں کہ انسان کا سراپا سر سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں تک آتا ہے، یہ تو ہے اس کی قامت، اس کا قد کے حوالے سے، اور یہ دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ یہ ہے سمتوں کے حوالے سے، سمتوں کے حوالے سے۔ اس لیے ہمیں وضو کی صورت میں رب کریم نے حکم دیا، ایک تو وہ غسل ہے مثلا جو جمعۃ المبارکہ کی سنت کے لیے تم غسل کر کے آئے، یا ویسے ہی تبھی ضرورت ہوتی ہے تو انسان غسل کرتا ہے، لیکن فرمایا جب نماز کا ارادہ کرو تو بار دیگر ذرا وضو کر لو، بار دیگر پاک ہو جاؤ۔ لیکن اب وہ پاک ہونا نہیں جو غسل کے لیے ہوتا ہے، اب سر کا مسح ہو جائے گا، پاؤں کا غسل ہو جائے گا، ہاتھوں کا غسل ہو جائے گا، چہرے کا غسل ہو جائے گا، باقی بے شک جسم کو پانی نہیں لگتا، لیکن اللہ تعالیٰ اثر کے حوالے سے، اس کی تاثیر کے حوالے سے اجر یہی دیتا ہے کہ گویا اس کا سارا جسم ہی پاک ہو گیا، سارا جسم پاک ہو گیا۔ لہذا اہل اللہ کی نگاہیں تو سبحان اللہ دور رس ہوتی ہیں۔ سیدی امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وضو فرما رہے ہیں اور پہلو میں بیٹھا ایک نوجوان وضو کر رہا ہے، آپ نے وضو کرتے کرتے جب وہ کر چکا تو اس کے کان میں بلا کے فرمایا تو نے یہ گناہ کیا ہے، وہ اس گناہ کا نام لیا جو وہ کر کے آیا تھا، وہ گناہ کیا ہے تو نے۔ اب وہ ندامت کی وجہ سے بول ہی نہیں سکتا، اسے پتہ چل گیا کہ چوری پکڑی گئی، فرمایا کیا جو یہ جرم یا نہیں کیا؟ کیا ہے۔ تو فرمایا اب وضو تو نے کیا ہے، اللہ کریم نے وہ تجھے معاف کر دیا ہے، اب شرم کرنا پھر وہ کام نہ کرنا۔ کیسے پتہ چلا؟ فرمایا تم نے جو وضو کیا ہے نا، میں تمہارا وہ گناہ وضو کے پانی کے اندر بہتا ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے،
تو اللہ والے ان کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے وہ جسم ہمارا دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جسم کی آلودگی جو پانی میں بہتی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو وضو کرا کے رب العزت نے ہمیں گویا پاک صاف کرنے کا ایک ایسا دستور عطا کیا ہے جو مسلمانوں کے سوا کسی قوم کو نصیب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یاد آئے تو اپنا بوتھا دھو لیں، ہو سکتا ہے، لیکن کون ہے جو 5 مرتبہ منہ دھوئے گا؟ کون ہے جو 5 مرتبہ اپنے اعضاء کو صاف کرے گا؟ یہ وضو کے بہانے رب کریم نے ہمیں پاک کرنے کا اہتمام فرمایا۔ ایک تو غسل ہو گیا، ایک وضو ہو گیا، ایک لباس پاک ہو گیا، ایک جسم پاک ہو گیا، اور پھر کمال یہ ہے کہ جس جگہ قدم رکھ کے نماز پڑھو گے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اور یہ پوری دنیا کی اقوام کو دیکھ لو، پاؤں رکھنے کے لیے وہ جگہ کی پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتے، جیسی بھی جگہ ہو وہ تو پاؤں رکھیں گے، پاؤں رکھیں گے۔ لیکن مسلمان جو ہے جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے نیچے پاؤں کے نیچے جو جگہ ہوگی نا پاک ہوگی۔ ناپاک جگہ کھڑے ہو کے یہ نماز پڑھتا ہی نہیں۔ اسے شریعت پاک نے فرمایا جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں وہاں نماز نہ پڑھو، جہاں مبارک ابل ہیں، اونٹوں کی باندھنے کی جگہ ہے وہاں نماز نہ پڑھو، جہاں گھوڑوں کے استبل ہیں وہاں نمازیں نہ پڑھو۔ کیوں؟ ایک تو وہاں بدبو آتی ہے، دو وہ زمین پر ناپاک ہوتی ہے، ہم وہاں نہیں پڑھیں گے۔ اور پھر کیا کرم کیا کہ نرا ہمیں اپنے گھر کا پاک سین ہی نہیں دیا، فرمایا اب میں تمہارے لیے اپنے گھر کے حوالے سے پاکیزہ صحن مسجد کی صورت میں عطا کرتا۔ اب تو مسجد میں آ جاؤ، اور مسجد تیرا گھر نہیں ہے، یہ جس کی نماز پڑھتے ہو اس کا گھر ہے۔ یہ نظام تقدیس ہے، یہ نظام تطہیر ہے۔ اور پاؤں کی موزونیت اور مناسبت کے حوالے سے ایک بے اعتدالی یہ ہے، کبھی اس طرف چل دیے، کبھی اس طرف چل دیے، کبھی ادھر چل دیے، کبھی ادھر چل دیے، آوارگی ہے۔ لیکن جب نماز میں کھڑا کیا فرمایا جہاں قدم رکھے ہیں یہیں کھڑا رہا، ہلنا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ جب تو نے نماز کے ارادے سے تکبیر تحریمہ کہہ لی ہے اور تو کھڑا ہو گیا ہے، اب تیرے پاؤں کے نیچے کے جو ذرے ہیں نا وہ ذرے باقی ذروں سے زیادہ تیرے لیے بہتر ہو گئے ہیں، اگرچہ متصل ہے، متصل ہے۔ آپ جہاں کھڑے ہیں ادھر بھی مسجد ہے، ادھر بھی مسجد ہے، لیکن وہ ذرے جو آپ کے پاؤں کے نیچے آ گئے اب آپ کے لیے وہ ان ذروں سے زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ تم نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے جن ذروں پہ قدم رکھے ہیں وہ ذرے تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بن گئے۔ اب ہلنا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہر کسی کی آنکھیں سلامت رکھے، بینائی سلامت رکھے۔ تو پھر کیا ہے، انسان ابا حضور آئیں تو زیارت کرتا ہے، بھائی جان آئیں تو زیارت کرتا ہے، احباب آتے ہیں تو زیارت کرتا ہے، امی جان کی زیارت کرتا ہے وغیرہ دارے کا۔ لیکن جب نماز میں کھڑے ہو گئے تو اب ان آنکھوں پہ پابندی لگا دی، فرمایا نہ باپ دیکھو، نہ اماں دیکھو، نہ بھائی دیکھو، نہ دوست دیکھو، کسی کو نہ دیکھو، کسی کو نہ دیکھو۔ یہ کیا پابندی ہوگی؟ ادھر حکم یہ ہے کہ جو ماں باپ کو دیکھو، حج کا ثواب ہے۔ اب یہ ہے کہ کھڑے ہو کے فرمایا جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں دیکھو، اگر بابا آ جائیں، امی آ جائیں، خبردار ایسے نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا۔ حالانکہ دیکھنا، میں قسماً کہتا ہوں کہ نماز میں کھڑے ہو کر اگر کوئی آدمی دوران نماز اماں جی کو دیکھے گا تو حج کا ثواب نہیں ہوگا، حج کا ثواب نہیں ہوگا۔ باپ کو دیکھنا نماز میں کھڑے ہو کر،
حج کا ثواب بولو نہیں ہوگا. کیوں؟ معلوم ہوتا کہ تو اب ایسے مقام پہ کھڑا ہے کہ جہاں کے ذروں کو دیکھنا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. وہ کون سے ذرے ہیں جہاں تو سجدہ کرے گا؟ سجدہ کس کو کرے گا؟ نہ بابا کو، نہ ماں کو، نہ بھائی کو، نہ عائشہ کو، نہ اقربا کو، خلق کو نہیں، سجدہ خالق کو ہوگا. اور خالق تو لا تعین ہے. تو سرکار مدینہ نے فرمایا ایسا کرو، اگرچہ وہ تو لا تعین ہے لیکن آنکھوں کو متعین کر لو. اب تم اسی جگہ کو دیکھو جس جگہ پہ تم اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے پیشانی رکھو گے، وہیں اپنی نگاہیں گاڑ دو. صحیح ہے. چلتے چلتے صحابہ کرام کی عظمت کو سلام نہ کروں تو میرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. جی خبردار. کھڑا ہے تو سجدہ گاہ کو دیکھو، سجدہ گاہ کو دیکھو. اور صحابہ کرام بھی عجیب نمازی تھے، عجیب نمازی تھے. وہ نماز میں کھڑے ہو کر سرکار کو دیکھتے تھے. وہ نماز میں کھڑے حضور کو دیکھ رہے ہیں. جی کوئی ایسے دیکھتا ہے، کوئی ایسے دیکھتا ہے، دیکھتے حضور ہی کو ہیں. میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں بخاری شریف، صحابہ کرام پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. اور جب قیام میں ہوں تو نظر سجدہ گاہ میں، اور جب رکوع میں جائیں تو دونوں قدموں کے درمیان، اور جب سجدے میں جائیں تو دونوں اپنے ناک کے دونوں حصوں کے کی طرف، اور جب تشہد میں بیٹھے تو اپنے گود کی طرف. یہی ہے نا جی؟ وہ غلطی تو نہیں ہو گئی؟ چلو شکر ہے میری نماز ٹھیک ہوگی. جی نظر کو پابند کرو. اگر قیام ہو تو سجدہ گاہ میں دیکھو، اگر رکوع ہو تو دونوں قدموں کے درمیان دیکھو. قربان تیرا جسم کیا ہو گیا؟ خدا کی عبادت کا نشان بن گیا ہے. کیوں؟ کہاں دیکھے گا نماز میں؟ جہاں تیری پیشانی لگے گی، جہاں تیری پیشانی بھی معلوم ہوا عبادت کا حصہ بن گئی، حصہ بن گئی. اور جب تو جناب محترم رکوع کرے گا دونوں پاؤں کے. یار عقیدت کا تو یہ جہان تھا کہ شیخ کے قدموں کو مرید دیکھتا ہے، استاد گرامی کے قدموں کو شاگرد دیکھتا ہے، ماں باپ کے قدموں کو اولاد دیکھتی ہے. یہاں اپنے قدموں کو دیکھتے ہیں، اپنے قدموں کو. کیوں؟ اپنے قدم سمجھ کر نہیں، اس لیے کہ یہ جہاں قدم رکھے ہیں نا، اب ان کے درمیان جو جگہ ہے نا، یہ رکوع کے لیے قبلے کا درجہ رکھتی ہے. اب تم اپنی نظر کو اس جگہ پہ گاڑ دو، کیونکہ تمہاری وہ جگہ جہاں تم نے نظر رکھی ہے، ادھر بھی تیرا پاؤں، ادھر بھی تیرا پاؤں، درمیان میں تیری آنکھ کی سجدہ گاہ، آنکھ کا قبلہ کیوں بڑھ گیا؟ کہ تو نے نماز کی نیت سے اپنے آپ کو پابند کر لیا ہے. تو مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ بندہ نماز میں کیا کھڑا ہوا اس کا سراپا ہی نماز کا نشان بن گیا ہے. پھر سبحان اللہ، حضور سید عالم نبی معظم علیہ السلام مسجد شریف میں نماز، مصلی امامت پہ نماز پڑھا رہے ہیں کہ سرکار آگے بڑھے، آگے مصلی سے آگے، صحابہ وہیں کھڑے ہیں، حضور آگے بڑھے اور دست مبارک کو آگے بڑھایا جیسے کسی شے کو پکڑ رہے ہیں. آگے بڑھا، کسی شے پہ ہاتھ ڈالنے لگے، پھر واپس آ گئے، نماز پڑھ لی. صحابہ کرام بڑے ادب سے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کی اداؤں کے قربان، آپ کی اداؤں کے صدقے آج وہ کام کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا. رأیناک کأنک تناول شیئا،
ہم نے دیکھا آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور آگے یوں بڑھے اور ہاتھ آگے بڑھایا جیسے کسی شے پر ہاتھ ڈال رہے. پھر ثم رأیناک کأنک تقعقعت، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پچھلے پاؤں واپس تشریف لے آئے. میری سرکار نے ناراض ہو کر نہیں فرمایا او اللہ کے بندو نماز اللہ کی پڑھتے ہو کہ مجھے دیکھتے ہو؟ نماز اللہ کی ہے، مجھے کیوں دیکھتے رہے؟ تم اپنی نماز میں کھڑے رہتے، سجدہ گاہ کو دیکھتے، سجدہ گاہ کو دیکھتے، تم مجھے ہی دیکھتے رہے ہو. انہوں نے صاحب کہہ دیا حضور ہم نے دیکھا آپ آگے بڑھے، ہاتھ ڈالا، پھر پیچھے آ گئے، ہم نے دیکھا، آپ کو دیکھا، رأیناک، ہم نے آپ کو دیکھا. آپ نماز میں کھڑے ہوں کسی کو نہیں دیکھ سکتے، صحابہ کھڑے ہوں تو سرکار کو آگے چلتا بھی دیکھتے ہیں، پیچھے مڑتا بھی دیکھتے ہیں. آپ پیچھے مڑے، فرمایا اد کی حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا وجہ دراصل یہ ہے کہ رب کریم نے جنت نماز میں جنت میرے سامنے کر دی، جنت میرے سامنے کر دی. آپ جنت کا نام سن کر بھی اگر سبحان اللہ نہیں آتا تو پھر آپ کی مرضی ہے، موقع سبحان اللہ کا ہوتا. ویسے چلیے یہ مجھے سعادت ہے کہ یاد میں کرا دوں. آپ بھی بڑے بھلے ہیں، میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ مسئلے بھی کہے اور ہمیں یاد بھی کرا. سبحان اللہ کہاں کہیں، ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم، مجھے ڈیوٹی قبول ہے. اب اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی سر گھٹنوں پہ رکھ کے سویا رہے تو اب میری مجبوری جگانے سے تو میں رہا، جگانے سے تو میں رہا، مجبوری ہے. یا مجھے اجازت ہو تو پھر میں ذرا چل پھر کر بھی جگا کے پھر آ کے بیٹھوں. اتنے میں بیٹھتا ہوں تو پھر کوئی سو جائے گا، میں تو پھر لیفٹ رائٹ میں ہی رہ گیا. حضرات گرامی وہ ڈیوٹی لو جو فقیر دے سکتا ہے. آقا آپ آگے بڑھے، گویا کہ شے پکڑ لی، پھر واپس آ گئے. یہ کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ جنت میرے سامنے، قبلے کی دیوار میں رب نے میرے سامنے جنت پیش کر دی اور میں نے آگے بڑھ کر جنت کے انگوروں پہ ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالا. جنت کے گچھے، انگوروں کے گچھے میں نے ہاتھ ڈالا اور چاہا کہ توڑ لوں، گچھا توڑ لوں. ایک انگوروں کا گچھا توڑ لوں. پھر میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو رب نے میری امت کے لیے قیامت کے بعد جنت میں رکھا ہے. میں نے کہا چلو خدا کا قانون سلامت رہے، پر وہ بھی بڑا بے نیاز ہے بے نیاز مگر محب مصطفیٰ ہے. فرمایا محبوب یہ جنت تیرے سامنے ہے، تیری مرضی، اب توڑ لے، تیری مرضی. قیامت میں دے جنت یہ کھڑی ہے. تو میں آگے بڑھا، ہاتھ ڈالا تو میرے خیال ہے کہ چلیے پردہ بھی رہ جائے، پردہ بھی رہ جائے. میں نے توڑا نہیں. فرمایا لو اخذت منہا عنقودن، اگر میں ایک گچھا توڑ لیتا لَأَكَلْتُم مِّنْهَا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، تم قیامت تک کھاتے رہتے، ایک گچھا بھی ختم نہیں ہوتا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے ہمیں سمجھ آتی ہے کیوں نہیں ختم ہو سکتا ہے؟ جو ٹکڑا سرکار کے ہاتھ میں ہو وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا. جو نعمت حضور سے ملتی ہے وہ ختم، جو نعمت سرکار نے دیا وہ ختم نہیں ہو سکتی. کلمہ حضور نے دیا انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا، ایمان حضور نے دیا ختم نہیں ہوگا،
شریعت حضور نے دی، ختم نہیں ہوگی، کینسلیبل نہیں ہے، کوئی نہیں کینسل کر سکتا۔ شریعت بھی رہے گی، کلمہ بھی رہے گا، دین بھی رہے گا، قرآن بھی رہے گا، قرآن بھی رہے گا، قرآن بھی رہے گا۔ اللہ فرماتا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ ادھر فرمایا اقرا، یا رسول اللہ آپ پڑھیں، اور ادھر غلاموں کو فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَاتْلُ مَا اوحی الیک من کتاب ربک۔ کہیں فرماتا یا رسول اللہ آپ پڑھیں، کہیں فرماتا میرے محبوب کے غلاموں تم پڑھو، لیکن سب سے پہلے فرمایا یا رسول اللہ آپ پڑھیں۔ آپ کو تو شاید تجربہ نہیں ہے، فقیر نے دیکھا ہے حافظ صاحبان اساتذہ جب بچوں کو حفظ کراتے ہیں نا تو پہلے آیت کریمہ خود پڑھتے ہیں، طالب علم سنتے ہیں، پہلے خود پڑھتے ہیں، پھر طالب علم کو سنا کے پھر وہ پڑھتے ہیں۔ جب یہ تبادلہ ہوتا ہے نا تو اتنے میں قرآن پڑھنے والے کے دل میں اتر جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اقرا، محبوب تو پڑھ، اور جب میرے آقا نے پڑھا تو فرماتا ہے فقرا ہوا، تم کیوں چپ کیے ہوئے، تم بھی پڑھو۔ محبوب تو پڑھا رہا ہے، محبوب تو پڑھا رہا ہے۔ کتنے اچھے طالب علم ہو جن کو پڑھانے کے لیے رب نے اپنا محبوب بھیج دیا ہے۔ پڑھو فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو ہو سکے قرآن شریف پڑھو۔ سبحان اللہ، مسجد نبوی شریف کا ماحول، عرب کے ان پڑھ، عرب کے بدو بیٹھے ہیں، اور بعض اکثر بدو بھی نہیں تھے، بس وہ بڑے شہری تھے، معزز شہری تھے، مکہ معظمہ کے، مدینہ عالیہ کے، اور میرے آقا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کرام سن رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں۔ اور کبھی وقت آتا ہے تو میرے آقا میرے مولا علیہ السلام خود جلوہ گر ہو کے کسی بھی صحابی سے فرماتے ہیں قرآن شریف پڑھو، قرآن شریف پڑھو، ہاں جی قرآن شریف پڑھو۔ وہ کون ہے؟ کبھی حضرت جناب ابو موسیٰ اشعری ہیں، کبھی عبداللہ ابن مسعود ہیں، کبھی حضرت ابی بن کعب ہیں، یہ میرے آقا کے قاری صحابی ہیں، قاری۔ معاذ بن جبل یہ قاری صحابی ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن شریف اس طرح تر و تازہ پڑھنا ہو جس طرح کے اترا ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت سنے، بالکل ایسے ہی اترا، ایسے ہی پڑھتا ہے جیسے تازہ اترا۔ جی تو گزارش یہ ہے کہ قرآن شریف، سبحان اللہ، آپ نماز میں میرے آقا میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی عطا کی بات ہو رہی ہے کہ جو شے ان سے ملی ہے وہ ختم، بولو کلمہ طیبہ ختم کیوں؟ نہ کوئی اور رسول پیدا ہو، نہ اس کا کلمہ چلے، نہ یہ کلمہ بند ہو۔ یہ تو کلمہ آدم پاک سے بھی پہلے کا ہے، یہ کب ختم ہوگا؟ یہ تو آدم پاک کی ولادت بعد میں ہے، میرے آقا کا کلمہ شریف پہلے ہے۔ اور پھر رب نے یہ کلمہ شریف حضور کا سارے نبیوں کو پڑھایا، سارے نبیوں نے یہ حضور کا کلمہ پڑھا۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں نقل فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت کر کے
نکال کے ان کتابوں کو پڑھا کرو۔ مجھے بڑی حسرت رہی کہ اہل محبت ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے کہ حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی کیسی جلوہ گاہیں ہیں۔ اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا، یعنی ارواح کو، اور پھر ان سے وعدہ لیا۔ مشہور حدیث شریف ہے کہ اے میرے نبیو، اے میرے رسولو، جب تم دنیا میں بھیجوں اور تمہارے کلمے پڑھے جاتے ہوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے ہوتے ہوئے عین ممکن رسول آدم آ جائے، ہاں جی، تو پھر ایسا کرنا، اپنا کلمہ روک دینا، ان کا کلمہ پڑھنا۔ اس کے تابع شیخ نے یہ حدیثی نقل کی ہے کہ انوار انبیاء علیہ السلام کے روحوں کے انوار ہجوم ہے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی ارواحوں کے انوار متجلی۔ اور یارو ایک انرجی سیور جل رہا ہو تو کمرہ روشن ہوتا ہے، جہاں 1,24,000 نبیوں کے نور جلوہ گر ہے۔ خدا جانتا ہے کہ نور کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان خدا جانتا ہے کہ نور کا عالم کیا تھا۔ جب خوب چمکے نا تو پھر اتنے میں حضور کے نور نے بھی تجلی فرمائی۔ سید آدم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے نور مبارک نے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے رب نے میرا نور پیدا فرمایا اور سارے انبیاء اور ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا فرمایا، میرے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے دیکھنے کی بات ہے کہ جو اصل ہوتی شے کی وہ بعد میں ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں جس گٹھلی سے آپ کے سین میں اگنے والا آم کا درخت پیدا ہوا، جی وہ گٹھلی تو زمین کے اندر پیوست ہو گئی، آپ کے بیٹے نے نہیں دیکھی، آپ نے نہیں دیکھی، وہ اس کے اندر ہے، لیکن اگا، درخت اگا، پتے نکلے، اس کی شاخیں نکلی، شاخیں نکلی، شاخیں نکلی، جب نکلی اس کو لگا پھل، پھل لگا اور پک گیا، جب اتارا اور آپ نے جو کیا میٹھا، کیا میٹھا آم ہے، اور جب نکالا، چوسا، اس کو نکالا تو وہ گٹھلی جو اندر تھی وہی آ گئی، وہی آ گئی نا۔ میرے آقا فرمایا ہر شے میرے نور سے، لہذا سارے نور چمکائے، آدم تا عیسیٰ سارے نور چمکے، چمکتے چمکتے اصل آ گیا اور محمد عربی کا جلوہ چمکا، نور کا جلوہ چمکا۔ اور جلوہ کیا چمکا کہ لاکھوں نور میرے آقا کے نور کے دامن میں سما گئے۔ شکر ہے امام اہل سنت کا ارشاد فقیر نے پڑھا ہوا تھا، ورنہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی تھی۔ ایک صاحب نے میرے امام اہل سنت کے سامنے حدیث شریف بیان کی، تو انہوں نے حدیث پاک بیان کرتے کرتے تعبیر یوں کر دی کہ حضور کا جو نور چمکا تو سارے نبیوں کے نور دب گئے۔ یہ انہوں نے لفظ بولا۔ فرما بندہ خدا یہ ٹھیک نہیں ہے، میرے آقا نبیوں کو دبانے کے لیے آئے ہیں، تیری تعبیر غلط ہے۔ عرض کی حضور اور کیا کہوں؟ فرمایا یہ کہو جب سرکار کا نور چمکا سارے انوار انبیاء اس کے دامن میں آ گئے، سارے انوار اس کے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا جب نور چمکا اور سارے انبیاء کی ارواح کے انوار حضور کے نور کے دامن میں سما گئے، دامن میں سما گئے۔ انبیاء کی ارواح نے عرض کی مولا یہ کس کا نور ہے؟
جس کی چمک سے ہمارے سارے انوار اس کے دامن میں سما گئے. اب ایک ہی نور نظر آتا ہے، باقی نظر آتا ہی کوئی نہیں. ایک ہی نور نظر آتا ہے، ایک ہی سورج چمک رہا ہے، ستارے نظر آتے ہی نہیں ہیں. مٹ تو نہیں گئے ستارے، مٹے تو نہیں ہیں لیکن نظر نہیں آتے. کیوں؟ سورج کے نور میں ہی چھپ گئے ہیں. سورج کے نور میں چھپ گئے ہیں صحیح موجود ہیں لیکن اس کے نور میں چھپ گئے ہیں. یہ جب چمکتے ہیں، جب یہ نہ ہو، جب یہ آئے تو وہ چھپ جاتے ہیں. انبیاء سارے چمکے جب تک مصطفیٰ نہیں آئے، جب آ گئے تو سارے انہی کے دامن میں چھپ گئے. تب دامن میں چھپ گئے. عرض کی مولا رب ذوالجلال کرم فرما، یہ کس کا نور ہے؟ یہ کس کا نور ہے؟ فرمایا ھذا نور نبی محمد صلی اللہ، یہ محمد عربی کا نور ہے. ما ان آمنتم بہی جعلتکم انبیاء، ان کا کلمہ پڑھتے جاؤ میں تمہیں نبوت عطا کر دوں گا. لیجئے صاحب، سرکار کے نور کے دو پیریڈ ہو گئے. ایک پیریڈ وہ تھا کہ جب نبیوں کے ارواح نے کلمہ پڑھا تو محبوب کے نور نے نبوت بانٹی. سرکار کے نور نے نبوت بانٹی. ایک پیریڈ یہ ہے جب چمکے تو نبوت بانٹی، اب چمکے تو ایمان اور ولایت تقسیم کی. نور کا فیض اور تھا پر یہ تو ختم نبوت کی وجہ ہے، ورنہ جانے یہاں کتنے نبی ہوتے ہیں، کتنے نبی ہوتے، لیکن نبی ہے نہیں. کیوں؟ محبوب کے بعد کوئی نبی ہے ہی. حضور خاتم النبیین ہیں جی. او رسول را ختم ما اقوام را، اقبال کہتے ہیں رونق از ما محفل ایام را. او رسول را ختم ما اقوام را. اقبال نے بڑے زبردست درے لگائے ہیں ان بے غیرتوں پر جو کتے یہودیوں کی طرف دیکھتے ہیں. کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کسی رسول کا کلمہ نہیں چلتا، کسی رسول پاک کا کلمہ. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام اب بھی رسول ہے، اب بھی رسول ہے. عیسیٰ علیہ السلام اب بھی رسول ہیں. اپنی اپنی ذوات میں ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، ان کی پریکٹیکلی نہیں ہیں، اپنے وجود میں وہ اب بھی رسول ہے. آپ میں اگر اساتذہ بیٹھے ہوں تو ان سے پوچھ لینا جو ریٹائرڈ ہیں، ریٹائر ہونے سے ان کی سند چھن جاتی ہے. استاد صاحب ریٹائر ہو گئے، پرنسپل ریٹائر ہو گیا تو ساتھ علم بھی گیا کہ علم رہتا ہے. تو ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ قانونی حوالے سے کسی ادارے میں بطور ہیڈ ماسٹر، بطور ٹیچر، بطور پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، بطور پرنسپل کسی سرکاری ادارے میں پڑھا نہیں سکتے. اپنے وجود میں وہ ڈاکٹر بھی ہیں، اپنے وجود میں وہ پرنسپل بھی ہیں، اپنے وجود میں وہ پروفیسر بھی ہیں، لیکن عملاً نہیں، کیونکہ اب ان کا پیریڈ ختم ہو گیا ہے. سارے نبی اپنے وجود میں اب بھی نبی ہیں لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ محمد عربی آ گئے ہیں، کار آ گئے ہیں. اب دعویٰ انی رسول اللہ الیکم نہیں کہہ سکتے، اب نہیں کہہ سکتے. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اتنے عظیم رسول ہیں،
سرکار نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب دمشق کے شرقی کنارے پر اتریں گے نا حضور عیسیٰ علیہ السلام، دمشق کے مشرقی کنارے پر مینار پر آسمانوں سے نزول فرمائیں گے، فرشتوں کے پروں پر آپ نے ہاتھ رکھے ہوں گے اور اتریں گے. نماز کا وقت ہوگا، مصلی پر حضرت امام مہدی جلوہ گر ہوں گے، مصلی پر امامت کے لیے. اور امام مہدی ہیں، مسائل سے واقف ہیں، حقائق سے واقف ہیں. جیسے حضور کو دیکھا آپ اترے تو آپ پیچھے ہو جائیں گے، حضرت تشریف لائیے نماز پڑھائیں، تشریف لائیے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آج میں محبوب کی امت کے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھوں، آج مصلی مصطفیٰ کا ہے، آج مصلی مصطفی ہے، اس لیے میں پیچھے پڑھوں گا، مصلی پہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ امام وہ ہے جو محمد عربی کی نیابت میں آیا. جی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، اور شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا. صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ. بات پھر وہی آئی، جو کلمہ سرکار نے دیا ہے وہ کینسلیبل نہیں ہے، ہمیشہ پڑھا جائے گا یہ کلمہ، حتیٰ کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کا مؤذن جناب حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی. ذرا نسب بھی کبھی یاد کر لیا کرو، بلال پاک کا نام تو لیتے ہو، ان کے ابا کا نام آتا ہی نہیں ہے. بلال ابن رباح، آپ قیامت کی صفوں میں جب آئیں گے نا، حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ باقی قیامت میں آنے والوں کی طرح بلال کو یہ نہیں ہوگا اٹھو چلو چلو قیامت میں، نہ فرشتو جنت میں فلاں اونٹنی جو ہے نا یہ ہے، فرمایا لے جاؤ میرے محبوب کے بانگے کے مزار پر. اور قیامت کے میدان میں ذوق بنے گا جب ملائکہ پھر پھر کے حضور کے غلاموں کے مزار ڈھونڈتے ہوں گے، حضور کے منتوں کے مزار ڈھونڈتے ہوں گے. ان کو پوچھو بے وقوفوں کو، تم مزار کے نام سے الرجک ہو، وہاں فرشتے قیامت میں ڈھونڈتے پھریں گے. تفصیلی داستان محبت ہے. بلال پاک کو مسئلہ یہاں سے چلا تھا، حدیث پاک ساری ہو جائے. میرے آقا میرے مولا نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر رسول، آپ
کو مزار شریف پر، آپ کے مزار پر انوار پر فرشتے وہ ناکہ لائیں گے جو رب نے پہاڑ کے اندر سے پیدا کی، زندہ فرمائے گا نا، زندہ کر دے گا، اور فرشتوں سے فرمائے گا لے جاؤ میرے رسول کے مزار پر لے جاؤ۔ تو پھر فرشتوں کو پوچھنا ہی پڑے گا نا کہ حضرت کا مزار کدھر ہے، پوچھنا ہی پڑے گا نا۔ تو ان بےہودوں سے کہو کہ مزاروں کے نام سے ڈرا نہ کرو، وہاں تو قدسیوں کو بھی مزار ڈھونڈنے پڑیں گے، ڈھونڈنے پڑیں گے۔ اور اگر کبھی کبھی سیاست ان کا گلا ناپتی ہے نا، سیاست اشارہ سمجھے تو ٹھیک، نہیں تو نہ صحیح۔ جب سیاست ان کی گردن ناپتی ہے نا کسی دور میں بھی، ویسے سنیوں سے پھر کہتے ہیں بھی چلو ہمیں بھی داتا کے مزار پہ لے جاؤ، چلو ہمیں بھی، پھر نورانی میں آگے ہوتے ہیں، باقی سارا یہ ٹبر پیچھے ہوتا ہے۔ اور پاکستانی ایسے زود فراموش ہیں، یہ تاریخ کو یاد نہیں رکھتے۔ کبھی کبھار تنہائی میں بیٹھ کر اگر کوئی تم سے پوچھے مزارات پہ جانا صحیح نہیں ہے تو ان سے پوچھو بوجھ بجکڑو، اس وقت داتا حضور کے دربار پر نرے گئے نہیں ہو، وہاں حلوہ بھی کھایا، خدا تمہیں غرق کرے، اگر نجائز تھا تو وہاں کیوں کھاؤ؟ وہاں کیوں کھایا؟ اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، حضور سرکار حاجی شیر رحمت اللہ علیہ کا مزار ایک بہت بڑے مجاہد اسلام کا دربار ہے، فرید پاک کا دربار، زہد الانبیاء کا دربار ہے، قبلہ عالم مہاروی کا دربار، قبلہ عالم کا دربار ہے، فرید پاک کے منگتوں کا دربار ہے۔ یہاں جانے سے تمہیں دکھ ہوتا ہے، اور بے غیرت کتے ہندوؤں اور سکھوں کے پاس جا کر داڑیوں سمیت ایک بے حیا بے غیرت پلید بامڑی کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں یہ کالا دن نہیں ہے جب پاکستان کے بڑے بڑے ملا با جبہ و دستار، وہ ساڑی لگا کے اوپر بیٹھی ہے، یہ داڑیاں لٹکا کے نیچے بیٹھے، میں تو سمجھتا ہوں خدا کی گرفت ہے کہ اگر تم میرے فرید، اگر تم میرے شیخ سید عبدالقادر جیلانی اور میرے ولی اگر داتا حجویری کے آستانے کے سامنے نیچے نہیں ہو سکتے تو میں بھی رب لگتا ہوں کسی کتی بے حیا عورت کے سامنے تم نیچے۔ دفت میرے ذرا جارحانہ ہے لیکن ان کی کرتوت ہے۔ دال فعل میں پھر واپس آیا، قیامت کا میدان ہے، ملائکہ ہاتھ میں اونٹنی کی مہار، اور قربان فرشتے اونٹنیاں کھینچے، پھر کہتے یہ تو اونٹ تو بلوچوں کا کام ہے، یہ بلوچ ہیں، یہ بلوچ ہے، وہ قیامت کے میدان میں یہ بلوچ کرے پھرتے ہیں۔ فرشتے لے کر ناکہ صالح علیہ السلام کے مزار پر، حضرت جی تشریف لائے، جب یہ بیان کیا تو معاذ بن جبل بھی بیٹھے تھے۔ معاذ بن جبل میرے آقا علیہ السلام کے بہت بڑے قاری سے آدمی ہیں، بہت بڑے قاری سے آدمی ہیں، اور حضور نے ان سے فرمایا معاذ بن جبل سے، یا معاذ واللہ انی لا احبک، معاذ مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے تو پیارا لگتا ہے، انی لا احبک، میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ صحابی کو جب یہ معراج ہو گئی جلدی میں اور تو کچھ نہ کہہ سکے، عرض کی آقا واللہ مجھے بھی آپ سے پیار ہے، مجھے بھی آپ سے پیار ہے۔
مسائل پہ تبصرہ کرنا تو بصیرت کے بغیر ممکن نہیں ہے. کسی اللہ والے کے قدم چومے ہوں اور ٹکڑے کھائے ہوں تو پھر بصیرت ملتی ہے. سبحان اللہ. معاذ بن جبل بیٹھے تھے، حالانکہ میرے آقا حدیث شریف بیان کر رہے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ بات کاٹی ہے، نہ، صحابہ کرام حضور کی بات کاٹتے نہیں تھے، لیکن یہ تو کہوں گا کہ حضور کے عشق کا زور تھا کہ معاذ چپ نہ کر سکا، ورنہ تو محترم خاموش رہتے کہ ابھی سرکار کیا فرمائیں گے. فرمایا کہ معاذ بن جبل جو ہے، معاذ بن جبل بیٹھے ہیں اور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ صالح علیہ السلام کے مزار پر فرشتے ناکہ لے کے جائیں گے. کچھ صبر نہیں کیا، بس محبت نے مجبور ہی کر دیا. پتہ چلتا ہے کہ حضور کی محبت میں زور بڑا ہے. ہاں جی، زور بڑا ہے. میرے آقا ناراض نہیں ہوئے، معاذ میری بات پوری نہیں، تو درمیانے کو متعارف کرتا ہے، بات آگے کیوں بڑھائی ہے؟ نہیں، ڈانٹا نہیں، سرکار نے خوش ہو کر ان کی بات سنی. پتہ چلا جہاں محبت کا زور آ جائے اب وہاں دلیلیں نہ مانگا کرو، یہاں تو مصطفیٰ بھی اس محبت کا احترام کرتے ہیں، سرکار بھی احترام کرتے ہیں. کیا کرا؟ عرض کی یا رسول اللہ، صالح علیہ السلام تو اس مبارک ڈاچی پہ آئیں گے، ناکہ پہ. لَأَنْتَ تُبْعَثُ عَلَىٰ نَاقَتِكَ عَذْبًا، اور سرکار آپ اپنی مبارک ناکہ عذبا پہ آئیں گے. آپ کی ایک مبارک ناکہ کا نام ہے عذبا، ایک نام آتا ہے قصوا، ایک نام آتا ہے قصبا. کتنی نام ہے؟ یارو جن کی سواریوں کے نام نہیں مٹتے اس مصطفیٰ کا نام کون مٹا سکتا ہے؟ کون مٹا سکتا ہے؟ اب یہاں محدثین نے پھر بحث کی ہے کہ یہ تین جدا جدا، بعض نے کہا کہ یہ تین جدا جدا ناکائیں تھیں، سرکار کی اونٹنیاں جدا جدا تھیں، ایک قول یہ ہے. لیکن بعض نے فرمایا کہ ایک ہی ناکہ کے تین نام ہیں، عذبا، قصبا، قصوا. میرے آقا علیہ السلام کا خچر اس کا نام حدیث شریف میں موجود ہے. میرے آقا کا گھوڑا اس کا نام، یہ دل کیا ہے؟ یہ میرے آقا کا گھوڑا ہے جو آپ نے علی شیر خدا کو عطا فرمایا ہے. خیر، اگر یہ پڑھنا ہو تو سرکار علیہ السلام سے متعلق سیرت کی ان کتابوں کو پڑھو جن میں یہ سارے تذکرے آتے ہیں. یہ محبت کا زور ہے، اور کیا ہے؟ کون یاد کرتا ہے کہ گھوڑے کتنے ہیں؟ کون یاد کرتا ہے کہ حضور کی خچر کا نام کیا ہے؟ بتاؤں کیا نام ہے؟ بتاؤں؟ نہیں بتاتا. کیوں بتاؤں؟ بڑے معتبر، ایک ہی نشست میں سارے بتا دوں. نہیں بتاتا. میرے آقا کی جناب محترم خچر پاک، اللہ اکبر، اس کا نام ہے یعفور. یعفور. اور میرے آقا علیہ السلام یعفور سے ڈاکیے کا کام لیا کرتے تھے، ڈاکیے کا کام لیا کرتے تھے. حضور خیبر سے آ رہے ہیں فتح کر کے، راستے میں ایک خچر آ گیا، بغلا شریف جی حضور کے سامنے آ گیا. اللہ اکبر، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، وہ بھی بول رہا ہے، میرے آقا بھی بول رہے ہیں. قربان قربان اور قربان میرے آقا کی ذات پاک کے. ہر جانور اپنی بولی بولتا ہے، محبوب اس کو سن کر اس کی بولی میں جواب دیتے ہیں. کیونکہ میرے آقا ساری کائنات کے نبی ہیں تو ساری کائنات کی بولیاں میری سرکار کو آتی ہیں. خدا کی قسم حضور پنجابی بھی جانتے ہیں، اگرچہ بولتے نہیں ہیں، بولتے عربی ہیں.
عربی کے مقابلے میں پنجابی کا کیا مقام ہے؟ پنجابی کا کیا مقام ہے؟ لیکن بہرحال بولتے عربی میں ہیں، عربی بولیاں ساری آتی ہیں۔ سلام کیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اور صحابہ کرام میری آقا کی عظمت کو دیکھ کر خوش بھی ہو رہے ہیں، سر بھی دھن رہے ہیں، اور سرکار کی عظمت کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے یا اللہ تیرا شکر ہے کتنا عظیم رسول عطا فرمایا ہے۔ عرض کی میرے آقا، میں جس نسل کا فرد ہوں، جس نسل کا میں فرد ہوں، میرے آباء و اجداد کی پشتوں پر اس دور کے ہر نبی پاک نے سواری فرمائی ہے۔ میں نبیوں کی سواریوں کی اولاد ہوں، نبیوں کی سواریوں۔ پھر میرے آقا اب میری جس نسل سے میں ہوں میرے سوا کوئی نہیں رہ گیا، میں اپنی نسل کا آخری فرد ہوں، اور میرے آقا نبوت کی پاک نسل میں آپ کے سوا کوئی نہیں، میں اپنی نسل کا خاتم ہوں، آپ نبیوں کے خاتم ہیں۔ اور کتے قادیانی دجالو، تم سے تو خدا کی قسم جانور بہتر ہیں جو مصطفیٰ کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ عرض کی میرے آقا، لم یبق، نبیوں میں سے آپ کے سوا کوئی نہیں رہ گیا، میری نسل میں میرے سوا کوئی نہیں رہ گیا۔ فرمایا پھر کیا کہتا ہے؟ میرے آقا میری پشت پہ سواری ہو جائے۔ سبحان اللہ، حضور نے سواری فرمائی، سواری فرمائی، اور مدینہ علیہ ساتھ لے آئے۔ اب میں کتاب کا نام لیتا ہوں تو آپ کو یاد ہی نہیں رہے گی، لیکن نام تو لینا ہے۔ برِ صغیر میں قادیانی دجال نے، مرزا قادیانی نے، بدبخت ملعون نے، جب انگریز کی شاہ پہ ختم نبوت کا انکار کر کے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹی نبوت کا، سب سے پہلے برِ صغیر کے جس عالم ربانی نے ختم نبوت کے حق میں اور قادیانی دجال کے رد میں سب سے پہلے جس نے کتاب لکھی وہ احمد رضا بریلوی ہے۔ آپ نے لکھی ہے۔ یہ آج ختم نبوت کے نام پر دکانیں چمکانے والے تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب احمد رضا بریلوی کے قلم نے ان کی تحقیقات کے ایک سار قلم کر دیے، اور جو کتاب لکھی اس کا نام آپ کو یاد نہیں رہے گا، چلو مجھے تو ثواب ہو جائے گا۔ جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ، اس نام سے آپ نے یہ کتاب لکھی۔ حضور میں اپنی نسل کا آخری ہوں، اور آپ انبیاء علیہ السلام میں سے، ذرا مجھ پہ کرم فرمائیں، سواری فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے صحابہ کرام آتے، حضور میرا اونٹ سرکش ہو گیا ہے، بادشاہ سواری نہیں کرنے دیتا۔ اونٹ نبی پاک تو آئے کلمہ پڑھانے، لوگ کہتے ہیں نبی تو میرا کلمہ پڑھانے آیا، نمازیں اتنی، روزے اتنے، حج اتنے، زکاتیں اتنی، کلمہ ایسا، شریعت بتانے آیا، باقی کیا ہے؟ باقی نبی کا کام ہی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی پوری کائنات کی مشکل کشائی کے لیے آیا ہے، میرے آقا ساری کائنات کی حاجت روائی کے لیے آئے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں، رب جو بھی بندوں کو اپنے فیصلے پر تکلیف نازل فرماتا ہے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ سامنے چل رہا۔
بھلا ہو وقت کا اور گھڑیوں کا، یہ مجھے چلنے نہیں دیتے. میں اسی لیے دیکھتا نہیں اوپر، کیونکہ ایک جمعے میں نہیں دیکھا تھا تو 10 منٹ اوپر ہو گئے. چلو کہنا یہ ہے، باب رحمت تو آپ نے دیکھا میرے دوستوں نے، باب رحمت مدینہ عالیہ میں باب قربان، جدھر باب السلام ہے نا، باب السلام سے آگے باب ابو بکر صدیق ہے، باب ابو بکر صدیق سے آگے باب رحمت ہے. یہ باب رحمت کیوں ہے؟ لما، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سرکار منبر شریف پہ جلوہ گر جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے ہیں کہ اسی دروازے سے جہاں آج وہ ہے، اسی سمت سے عرابی بدو آیا، ہاتھ اس نے کھڑے کیے، ہلاک العیال خربت البلاد، حضور جانور مر گئے، شہر اجڑ گئے. اس نے نہیں دیکھا کہ میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں، اور میرے آقا اتنے کریم ہیں، مانگتا جب بھی آ جائے جیسے مانگے اس سے ناراض ہی نہیں ہوتے. ورنہ اچھا چلیو میرے آقا نے تو برداشت کر لیا، تو فاروق اعظم بھی تو سن رہے تھے خطبہ، وہ کہتا چپ کر جا. لا حول ولا، خدا کی قسم عمر پاک نے بھی اونچا سانس نہیں لیا، صدیق اکبر نے بھی نہیں لیا، فاروق اعظم نے بھی نہیں لیا، عثمان غنی نے بھی لیا، مولا مرتضیٰ نے بھی نہیں لیا. کیوں؟ کہ جب محبوب نہیں پوچھتا ہم کون ہیں پوچھنے والے؟ ہم کون ہیں پوچھنے والے؟ کیا ہو گیا؟ عرض کی سرکار بارش نہیں ہوئی، بادشاہ ہمارے باغ اجڑ گئے، کھیتیاں جل گئیں، شہر برباد ہو گئے، حضور بارش نہیں ہوتی، بارش نہیں ہوتی. اس کو یہ پتہ توجہ نہیں ہے کہ محبوب خطبہ دے رہے ہیں. جب ایسا ہوا تو سرکار نے خطبہ شریف وہی روکا. مالک جو ہے، مالک جو ہے، حضور نے خود ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھائے. اس حدیث پاک سے فقیر کو یہ بھی رستہ ملتا ہے کہ دعا کے لیے وقت نہ مانگا کرو. کب وقت ہوگا کب نہیں ہوگا، جب لوگ ضرورت پڑے ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور جب ضرورت پڑے پھیلا دیا کرو. سرکار نے ہاتھ اٹھائے، اور صحابہ کرام بھی صحابہ تھے. وہ فرماتے کہ جب سرکار نے یوں فرمایا نا تو ہم نے بھی ایسے دیکھا. خدا کی قسم ہے بادل کا ایک ٹکڑا بھی مدینہ عالیہ پہ نظر نہیں آتا. ہاتھ اٹھائے. میں معاذ اللہ مشابہت یا مثلیت کے لیے نہیں، صرف حضور کے اس مبارک واقعہ کی یاد دلانے کے لیے. حضور نے ہاتھ اٹھائے، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی، بارش کی رحمت کی دعا کی. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم پہلے دیکھا کہ بالکل مدینہ عالیہ کا آسمان صاف ہے، مطلع صاف ہے، لیکن جیسے ہی حضور کے ہاتھ اٹھے ساتھ ہی ایک بادل اٹھا، ساتھ ہی ایک. مجھے کہنے دو محبوب کے ہاتھ میں خدا کا سارا نظام ہے، جب چاہیں اس کے کرم سے کھینچ لیتے ہیں. رب نے محبوب کے ہاتھوں دے دیا ہے. ہاتھ اٹھائے، ادھر بادل کا ایک ٹکڑا اٹھا جو مدینہ عالیہ کے بالکل اوپر آ گیا، اور اوپر آ کے پھیلنا شروع ہو گیا. ابھی حضور دعا مانگ رہے ہیں کہ چھلکنا برتنا شروع ہو گیا. خطبہ شریف ہوا، بارش ہو رہی ہے، تمبو بھی نہیں تھے، صاحبان بھی نہیں تھے، چھتریاں بھی نہیں تھیں. صحابہ کرام بڑے اعتماد سے بیٹھے، بارش ہو رہی ہے. نماز ہو گئی، فارغ ہو کے چلے گئے. برس رہی ہے، برس رہی ہے، برس رہی ہے بارش. سارا رات جو دن باقی رہ گیا تھا نا جی، بارش مسلسل شام تک ہوتی رہی.
رات گزر گئی بارش ہوتی رہی، ہفتے کا دن آ گیا بارش ہوتی رہی، ہفتے کا دن گزر گیا بارش ہوتی رہی، اتوار کی رات آ گئی بارش ہوتی رہی، اتوار کا دن، پیر کی رات، پیر کا دن، منگل کی رات، منگل کا دن، بدھ کی رات، بدھ کا دن، جمعرات کی رات، جمعرات کا دن، حتیٰ کہ جمعہ آ گیا، بارش جاری۔ میرے آقا نے پھر خطبہ شروع کیا، جمعہ تو پڑھانا ہی تھا۔ جب جمعہ شروع ہوا تو وہی عرابی پھر حضور ہلاکت الماء، بادشاہ روڑ گئے، مر گئے، حضرت جی مر گئے، ہمارے تو کوٹے ہی گر گئے، ہمارے تو ماں تو ویسی حضور بہ گئے۔ اب کیا ہوا؟ بادشاہ بارش نہیں روکتی، غربان۔ اب مجھے اپنا ذوق بتائے بغیر میں تو آگے جاتا نہیں، کسی کو نہ ہو۔ بارش رکے کیسے؟ جس زبان نے مانگی ہے وہ کہے تو رکے گی نا، جس زبان نے مانگی ہے۔ رب نے گویا فرشتوں کو حکم دے دیا، فرشتوں محبوب کی زبان کی طرف دیکھتے رہو، جب تک نہ کہیں برستی رہے، جب تک نہ کہے برستی رہے، ان کی زبان میں کائنات کی کارکشائی ہے۔ جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا اے پیارے ہمیں درکار ہے۔ حضرت جی بہت ہوگی بارش۔ اچھا سرکار نے کیا کہا؟ صرف مسئلہ بتانے کے لیے یہ انگشت شہادت میری سرکار نے اٹھائی، اللہم حوالینا، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ایتھے کوٹھیاں تے بارش نہ پائیں تے باہر فصلاں تے پائی رکھ۔ اللہم حوالینا، ہمارے ارد گرد، ہمارے ارد، لا علینا، ہم پر نہیں۔ نہ بارش تو برساتے ہیں فرشتے، مجھے بھی تو یہ حق بنتا کہ میں سوچوں، آپ بھی سوچیں، بارش برساتے ہیں فرشتے، میرے آقا کہتے ہیں فرشتوں بس کرو، نا یہ تو کمی ہے، کمیوں کو کیا کہنا ہے، کمیوں کو کیا کہنا ہے۔ عرض کی مولا اب کارکنوں کو تو آرڈر دے دے کیوں یہ کوٹھے بچ جائیں، باقی ابھی کھیتیوں کی پیاس نہیں بجھی وہاں جاری رہے۔ فَأَصْبَحَتِ الْمَدِينَةُ كَالْجَوْبَةِ، مدینہ پاک یوں خالی ہو گیا جیسے فٹ بال نہیں ہوتا یا گیند ہوتی ہے نا، مدینہ پاک کا ارد گرد سارا ماحول، وہاں کوئی بادل نہیں۔ جب ہم باہر نکلے تو بدستور بارش ہو رہی ہے، جب سے اب تک اس دروازے کو باب رحمت کہتے ہیں، باب رحمت کہتے ہیں۔ اگر کسی بوجھ بجھکڑ کو نہیں پتہ لگتا تو جذب القلوب پڑھے، نہیں پتہ چلتا وفا الوفا پڑھے، نہیں پتہ چلتا تو ڈوب مرے۔ اور کیا حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ تو ناکہ ازبا پہ آئیں گے، ناکہ ازبا، وہ جو تھا نا یافور، سرکار اس کو مدینہ عالیہ ساتھ لے گئے اور اس سے قاصد کا کام لیتے، قاصد کا، اور حضور فرماتے جا فلاں کو بلا لا، ادعو علی فلانا، فلاں میرے غلام کو بلا لا۔ قربان مجھے کوئی کہے کہ جناب ہم محفل شریف میلاد پاک کرائیں گے تو آپ تشریف لائیں، میں پہلی پابندی یہ رکھتا ہوں بھائی مجھے یہ پتہ نہیں تیرا کوٹھا کس بلاک میں ہے،
کس محلے میں ہے، لمبر کیا ہے، اس واسطے سواری بھیج کے منگوا دے، مجھے تو تیرے گھر کا ہی پتہ نہیں۔ اور یہ ہے یعفور، یہ ہے یعفور۔ میرے آقا فرماتے جا فلاں کو بلانا، کبھی نہیں ہوا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، نہ حضور نے آرڈر دیا وہ سیدھا اسی کے دروازے پر جاتا۔ ہم محبت کی ادائیں دیکھو، کمالات مصطفیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور وہ جا کے کیا کرتا، اس صحابی کے دروازے پر سر مارتا، قربان۔ تو وہ گھر بیٹھے تو ایک دم اٹھ کے بھاگتے، حضور کا قاصد آ گیا، حضور کا قاصد آ گیا۔ آگے آگے خچر، پیچھے پیچھے صحابی اس کے آگے نہیں چلتے تھے، آگے حضور کا قاصد چلتا، پیچھے صحابی چلتا۔ ادب کا ہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آئے جنید و با یزیدی جا۔ آگے خچر ہے، پیچھے سے یہ وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کے وصال پاک کے بعد صدمہ برداشت نہ کر سکا، ایک کنویں میں چھلانگ ماری اور اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ جانوروں پہ خودکشی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو حضرت عشق کا زور تھا جس کو وہ برداشت نہیں کر سکا۔ حضور آپ اپنی ناکہ پہ تشریف لائیں گے قیامت میں؟ حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا، فرمایا نہیں، اس پہ تو میری شہزادی آئے گی، اس پہ تو میری صاحبزادی آئے گی۔ اور آقا آپ فرمایا میرے لیے تو اختصصت بالبراق، میرے لیے رب نے ایک اسپیشل براق تیار کیا جو جس پر کسی نبی کو بھی بیٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ میرے دربار میں جو وہ آئے گا۔ اور پھر یہاں سے سرکار نے یعنی بات آگے چلائی، فرمایا اور میرے بلال کے مزار پر جنتی ناکاؤں میں ایک ناکہ بھیجی جائے گی، فرشتوں جاؤ بلال کو لے آؤ، بلال کو لے آؤ، ناکہ پہ بٹھا، ناکہ پہ بٹھا۔ اللہ اکبر۔ حضور کا منگتا ہے پاؤں چل کے نہ آئے، وہ تو مکے کے بے ایمان تھے جنہوں نے دیکھا کہ ایک حبشی پاؤں چل کے آیا اور ان ظالموں نے اسے پریشان کیا۔ میں رب لگتا ہوں، میں جانتا ہوں یہ حبشی غلام نہیں ہے، یہ عرب کا امام ہے، عرب کا امام ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے سیدنا بلال، بلال ہمارے سید، ہمارے سردار۔ اور حضور فرماتے بلال کے لیے رب ناکہ بھیجے گا۔ جب بلال پہنچیں گے نا قیامت میں تو کھڑے ہو جائیں گے، ناکہ کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کر اپنا تو ایک ہی کام، بس آگے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کا جو رنگ ڈھنگ ہے قیامت میں یہی چلے گا، قیامت میں یہی چلے گا۔ بلال پاک یہاں دنیا میں اذان دیتے رہے تو پھر مجھے کہنے میں کیا حرج ہے کہ سنی وہاں بھی میلاد مصطفیٰ کو جٹ جائیں گے انشاءاللہ، یہی کریں گے، کیونکہ اپنا تو دستور تو یہ ہے۔ بلال پاک کھڑے ہوئے کہتے جی اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، چونکہ تم قبر پہ اذان دیتے ہو، کیوں دیتے ہو؟ وہاں کوئی نماز ہے؟ میں کہتا ہوں چھوٹے بچے کے کان میں اذان دیتے ہو جو ابھی پیدا ہو، تیرا باپ نماز پڑھتا ہے وہاں؟ بچہ پیدا ہو تو اذان دیتے ہو یا نہیں؟ معلوم ہوتا ہے اذان میری نماز کے لیے نہیں، اس کے مقاصد اور بھی ہیں۔ کسی سنی سے پوچھو وہ بتائے گا اذان کے کتنے مقاصد ہیں۔ مولا کائنات محموم مغموم بیٹھے ہیں، الناقل ہوا صاحب الدر المختار، مولا کائنات پریشان بیٹھے ہیں۔ حضور نے ایک صحابی کو فرمایا ادھر اٹھائے، فرمایا اذن فی اذن علی،
علی کے کان میں اذان دے دے، علی کے کان میں اذان دے دے۔ مولا کائنات بیٹھے ہیں، انہوں نے یہاں منہ لگا کے اللہ اکبر اللہ، مولا کائنات سنتے رہے، فرماتے خدا کی قسم ہے ان کی اذان ختم ہوئی، میرا غم غلط ہو گیا۔ پتہ چلا کبھی اذان نماز کے وقت کے لیے ہوتی ہے، کبھی امتی کے غم دور کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اور فقہا فرماتے ہیں قبر کے پاس اس لیے اذان دیا کرو کہ قبر والا یہاں سے نیا نیا گیا ہے، اس کے لیے عالم برزخ نیا جہان ہے، وہ کہیں گھبرا نہ جائے، اس کو اذان سنا دو کہ جو جس کی عملداری چھوڑ کے آئے ہو اسی مصطفیٰ کی عملداری یہاں بھی ہے، اس کی عملداری یہاں بھی ہے۔ سبحان اس کی عملداری یہاں بھی ہے۔ حضرت بلال کھڑے ہو جائیں گے، کان میں اذان، انگلیاں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہاں تو غلہ منڈی میں لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے، مسجد میں 4 ہارن ہیں، کتنے؟ پھر بھی غلہ منڈی کے آڑتیوں کو نہیں سنتی اذان، نہ آڑتیوں کو سنتی ہے، نہ پلے داروں کو سنتی ہے، نہ منشیوں کو سنتی ہے۔ یہ پتہ نہیں باہر محلے والے کیسے سن کے آ جاتے ہیں، چلو شکر ہے آ تو جاتے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں تو سپیکر لگے ہیں، اتنی سی منڈی ہے اتنی سی منڈی ہے، اور وہ تو قیامت کا میدان ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا تک پوری کائنات نبوت کی ساری امتیں کھڑی ہوں گی، اور اکیلا مؤذن بلال ہوگا۔ اگر سنتی نہیں ہے تو اذان کا کیا فائدہ؟ پتا چلا بلال اذان دیں گے، اگر حج کی اذان ابراہیم پاک دے تو رب سنا دیتا ہے، اگر مصطفیٰ کا بلال اذان دے تو تب بھی رب سنا دیتا ہے۔ یہ کینسلیبل نہیں ہے، بات یہاں آ کے رک گئی۔ سرکار جو نعمت دیتے ہیں کینسل نہیں ہوتی۔ قبل از وقت پیشگی رمضان پاک کی مبارک۔ باہر جو بیٹھے انہوں نے تو نہیں کہا، میں تو بڑا شوق سے مبارک دی ہے، یا مجھے واپس کر دو۔ سب دوستوں کو رمضان پاک مبارک ہے، فرشتے گواہ بن جائیں، مولا تیرے محبوب کے غلام رمضان پاک کو موسٹ ویلکم کر رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ مولا مت ڈر دوستو کہ موسم سخت ہے، کیوں؟ موسم سخت ہے، رب سخت نہیں ہے، رب سخت نہیں ہے، رب رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ پہلے بھی تو جو نیکی کرتا ہے تیری اپنی کمائی نہیں، یہ توفیق الہی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، توفیق اس کی طرف سے ہے۔ اگر اس نے رمضان پاک دیا، جی آیا نو خوش آمدید، اس کے سہارے روزے رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔